خدا کے بہترین نام میں آپ سب دیکھنے اور سننے والے میرے تمام ناظرین کی سلامتی ہو. سلمان صاحب اپنے سوشل میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ اور کچھ حقائق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. استقامت پاکستان پارٹی کے رہنما سابقہ وزیر اطلاعات فواد چودھری صاحب، جو کہ اب استقامت پاکستان پارٹی کا حصہ ہیں، اس سے قبل وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے اور پاکستان تحریک انصاف کو اس حال اور اس کا بیڑا غرق کرنے میں فواد چودھری صاحب کا ایک بڑا اہم کردار ہے. اور جو سیاست کو سمجھتے ہیں اور جو پاکستان تحریک انصاف سے محبت رکھتے ہیں، ان کو یہ اندازہ اور یہ لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا بیڑا غرق کرنے میں جو سب سے بڑا اور اہم کردار تھا وہ فواد چودھری اور ان کے ساتھ جو لوگ اس پارٹی سے باغی ہوئے، منحرف ہوئے، تیسرا لفظ میں استعمال نہیں کرتا اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے، تو ان کی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے یہ حالات ہوئے. اور اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں عمران خان صاحب جو ہیں، وہ اس وقت اسی وجہ سے ان مشکلات کا انہیں سامنا ہے. اور اسمبلیاں تحلیل کرنے کے حوالے سے فواد چودھری صاحب نے جو مشورہ دیا تھا، وہ فواد چودھری صاحب پیش تھے. فواد چودھری صاحب تھے اور ساتھ کچن کیبنٹ جو اس وقت ان کا ساتھ چھوڑ گئی ہے. اور پرویز الہی صاحب جو تھے، وہ بار بار یہ بات سمجھانے کی کوشش بھی کر رہے تھے کہ ہمیں اسمبلیاں تحلیل نہیں کرنی چاہیے، ہمیں اپنی مدت پوری کرنی چاہیے. وہ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ محفوظ رہیں گے، اور سیاست میں اگر یہ وفاق میں بیٹھے ہوئے تو انہیں بہت زیادہ مسئلہ رہے گا، تو یہ سروائیو نہیں کر سکتے. ظاہری سی بات ہے، جب پنجاب حکومت آپ کے پاس ہے تو آپ کیوں نہ اپنی ترقی کے لیے کام کریں. ہم پنجاب کو بہتر کرتے ہیں، اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. اور اگر یہ بات اس وقت پرویز الہی صاحب کی مان لی جاتی تو شاید آج کچھ نتائج جو تھے وہ مختلف ہوتے. تو خیر، پرویز الہی صاحب کو ان تمام چکروں کا پتہ تھا، کیونکہ وہ ماضی میں ان کے ساتھ بڑے اتحادی تھے. ان لوگوں کے ساتھ بڑے لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا بڑا اچھا تھا. لیکن اس دفعہ مونس الہی صاحب نے جو تھا وہ عمران خان صاحب کے ساتھ وفا کرنے کا وعدہ کیا، اور ابھی تک تو وہ وفا کے ساتھ ہیں اور وعدہ بھی نبھا رہے ہیں. اور والد صاحب کو اپنے اس وقت بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے انہوں نے یہاں پر انہیں چھوڑ بھی دیا ہے. تو اسی حوالے سے فواد چودھری کا بھی ایک بڑا بیان سامنے آیا ہے. اور فواد چودھری نے کہا، استقامت پاکستان پارٹی کے رہنما ہیں اور سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے الیکشن سے قبل پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف صاحب سے صلح کرنے کی تلخیاں کم کرنے کے حوالے سے بیان دیا. اور استقامت پاکستان پارٹی کے رہنما اور سابق وزیر اطلاعات فواد چودھری نے الیکشن سے قبل چیئرمین پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف سے تلخیاں کم کرنے کے حوالے سے مشورہ دے دیا ہے. اور اس سے آپ کو بات کا اندازہ بخوبی ہو رہا ہوگا کہ جو استقامت پاکستان پارٹی ہے اور فواد چودھری صاحب ہے، یہ کس کی بھی ٹیم ہے. اب نواز شریف صاحب کے حوالے سے یہ مشورہ دے رہے ہیں، اور یہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے ان کے اگر ماضی کے بیان دیکھیں تو شاید جتنی طنز انہوں نے ان کے اوپر کر دیا تو یہ کس منہ سے. اور خاص طور پر اپنا استقامت پاکستان پارٹی کے جتنے بھی رہنما اس وقت ایک پیج پہ ہیں، ظاہری سی بات ہے کوئی تو کسی نے تو ان کو سیٹسفائی کیا ہے. سیٹسفائی تو آج سے 1 سال پہلے یہ ہو چکے تھے اور ملاقاتیں ان کی ہو چکی تھیں، لیکن یہ بھی ٹیم کے طور پر کام کریں گے. جس طریقے سے انہوں نے پہلے نواز شریف صاحب کو نیچے گرانے کے حوالے سے کام کیا، تو اب انہیں اٹھانے کے حوالے سے استقامت پاکستان پارٹی کو وجود میں لایا گیا. اور اب چھوٹی چھوٹی جماعتوں کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اس کا بھی ابھی تک ان کو کسی طرح بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. الیکشن کمیشن کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فواد چودھری نے کہا کہ اتنی تلخیوں میں آگے ہم کیسے بڑھیں گے، کیونکہ اس وقت صورتحال معمول کے مطابق نہیں، اس لیے الیکشن سے کہیں زیادہ اہم ملکی حالات پر معمول پر لایا جائے. انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی چیئرمین اور اسٹیبلشمنٹ کی دوریاں اور تلخیوں کو کم کیا جائے، اور چیئرمین پی ٹی آئی نواز شریف کی تلخیوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے. جب تک یہ تلخیاں کم نہیں ہوتی تو پاکستان میں الیکشن ہونے کیسے ممکن ہوگا. الیکشن تو ہو بھی گئے تو اس کے نتیجے میں کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ ایک بڑا اہم سٹیٹمنٹ دی ہے انہوں نے الیکشن سے قبل. انہوں نے کہا کہ اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو پھر مسئلے کیسے حل ہوں گے. اگر ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب اقتدار میں آ بھی جاتے ہیں تو پھر بھی وہ اپنے مسئلے جو ہیں وہ کیسے حل کریں گے. تو صاف اور چٹے الفاظ میں یہ ایک پیغام دیا گیا فواد چودھری صاحب کے تھرو کہ آپ اپنی تلخیوں کو کم کریں، آپ کو بھی ایک قدم پیچھے ہٹنا چاہیے. اور اس وقت میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ چیئرمین پاکستان تحریک انصاف اس وقت ماحول کو اس حد تک لے آئے کہ جہاں سے ان کی جیت ان کے بہت قریب ہے، اور انہیں بھی لگتا ہے کہ اب میں جیت کے بالکل قریب ہوں، اور اس لیے مجھے ان کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور مجھے اپنی سیاست اور اپنے سیاسی لوگوں پر آپ کو یہ بات یہ بھی گزشتہ 1 دن پہلے پتہ لگ چکی ہوگی کہ عمران خان نے الیکشن کے حوالے سے اپنی حکمت عملی جو ہے وہ کمپلیٹ کر دی ہے. اگر خدا نخواستہ وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے نااہل بھی کر دیا جاتا ہے، مجھے قائد بھی کر دیا جاتا ہے،
تو کچھ اہم چیزیں جو ہیں وہ اہم پیغام جو ہیں انہوں نے اپنے ریکارڈ کروا دیے اور اس حوالے سے وہ قوم کو جو ہے وہ اپنا اگلا لائے عمل جو ہے وہ اسی میں بتا دی ہے. اور اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ ایک ایسی آپ کو طریقہ کار بتا کے جائیں گے پارٹی منشور کے حوالے سے جو بھی چیزیں ہوں گی کہ جس طریقے سے آپ لوگوں نے الیکشن لڑنا ہے. تو عمران خان نے اپنی تیاری مکمل کر لی ہے تو اس لیے وہ کمپرومائز نہیں کرنا چاہتے. لیکن فواد چودھری صاحب کے بیان کے بعد ایک چیز تو واضح طور پر صاف صاف نظر آ رہی ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی جو ہے وہ قطن پارٹی نہیں بلکہ وہ بی ٹیم کے طور پر کام کرے گی, جو مجھے ذاتی طور پر لگتا ہے. دیکھیں آپ میری رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن میں اپنی رائے رکھتا ہوں. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جماعت نواز شریف صاحب کو دوبارہ سے سٹینڈ کرنے کے لیے بنائی گئی ہے. اپنا خیال رکھیے گا, اپنی اس یوٹیوب چینل کا بھی. خدا حافظ.